नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और एक बार फिर हम सईद नकवी साहब से बात कर रहे हैं। नकवी साहब से बात करने में हमेशा हमें बहुत कुछ सीखने समझने को मिलता है। दुनिया को बदलते हुए, करवटें लेते हुए जितना नजदीक से नकवी साहब ने देखा है, ऐसा शायद ही कोई पत्रकार हो जिसने दुनिया को इतने नजदीक से देखा हो। अपने टाइम के बड़े बड़े हिस्टोरिकल लीडर्स से इंटरव्यू, मुख्तलिफ मुल्कों के मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी काम करना, भारत के अलावा भी, और चीज़ों को ऐसे देखना बिल्कुल जैसे हाथ पे लकीरें इंसान देखता है। आज जो मैं समझने की कोशिश करूंगा, हमारे दर्शकों को मैं समझता हूं इंतजार होगा नकवी साहब का, वो ये कि आलमी निज़ाम बदल रहा है या बदल गया है। बहुत से लोग बदल गया कह रहे हैं और कुछ लोग कहते हैं अभी बदल रहा है। इस बदलते हुए आलमी निज़ाम में, इंटरनेशनल सिस्टम में, बल्कि इंटरनेशनल ऑर्डर की तब्दीली के इस दौर में अभी अभी दो वाकयात हुए हैं, वहां से हम समझने की कोशिश करेंगे। एक तो डोनाल्ड ट्रंप की विजिट चाइना की, और ब्रिक्स का एक फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस जो दिल्ली में हुई और उसमें कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आ सका। कुछ लोगों का नजरिया हो सकता है कि ईरान के अड़ियल रवैये की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन आखिर क्या कुछ है। दुनिया अब ईरान को कितना एक्सेप्ट करने लगी है, कितना करेगी, और क्या होगा इस नई तब्दीली में। नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये दो वाकयात जो हुए हैं जिनका मैंने जिक्र किया, इनको आप कैसे देख रहे हैं उस बदलते हुए निज़ाम के हिस्से के तौर पर, मरहले के तौर पर, किस तरह से कैसे देख रहे हैं आप इन वाकयात को? देखिए, ट्रंप और सी जिनपिंग की जो मीटिंग बीजिंग में हुई 14 और 15 मई को, उसमें तो जिन चीजों में हमें, आपको और आपके सामीन को दिलचस्पी है, वो ये कि उन्होंने ईरान के ऊपर, हॉर्मूज के ऊपर, इस पे क्या एक्सचेंजेस हुए, वो अभी खुल के सामने नहीं आए हैं। क्योंकि यहाँ दो में से एक पावर जो है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है, बहुत मोहतात है, बहुत फूंक फूंक के वो कदम रखते हैं और बातें नाप तोल के बात करता है चीन। लिहाजा अभी क्या तय हुआ, ये उन्होंने जरूर कहा है कि हम अगर आप चाहें तो हम इसको रिजॉल्व करने में मदद करेंगे। उनकी लाइन बहुत सीधी सीधी है कि हॉर्मुज को खुलना चाहिए, लेकिन उसके पीछे जो कंडीशंस हैं वो भी उनको नजरअंदाज नहीं करते हैं कि भाई, और बाकी जो ये जो सीज फायर से काम नहीं चलेगा, बल्कि एक अमन जिससे कि पूरा रीजन और पूरा दुनिया जिससे फैजियाब हो, वो होना चाहिए। तो उसके लिए कंडीशंस क्या क्या हैं, ये अभी उनकी ज्यादातर जो खुल के आया है वो ये है कि ट्रेड में कितना फायदा होगा। वो चाहते हैं कि अमेरिका की चीजें चीन खरीदे और चाह रहे हैं कि चीन अपना जखीरा जो है रेयर अर्थ्स का, वो उसको मोनोपोली को खत्म करे। इस किस्म के इलाके जो हैं उनमें बात ज्यादा हुई, और ये बातें जो हुई हैं, लेकिन वो भी धीरे धीरे खुलेंगी। ये अभी ये प्रोसेस होंगी अपने अपने बीजिंग के फॉरेन ऑफिस में ये प्रोसेस होगी। वहां पे प्रोसेस का सिलसिला है ही नहीं अमेरिका में, वहां तो अपना निकलते ही बात शुरू हो जाती। तो अभी देखिए, लेकिन अभी शायद कंट्रोल है कि भाई देखिए, अभी आप भी कुछ मत कहिएगा, हम भी कुछ ना कहेंगे, हम जरा इसको समझ लें, समझने के बाद फिर हमको बताएंगे। ये है मेरे ख्याल में ये सूरत हाल है। चीन चाहता है कि हॉर्मुज खुले, ईरान खुद चाहता है कि हॉर्मुज खुले, लेकिन जो कुछ कंडीशन और शरायत हैं, वो एक बात का इस्टेब्लिश हो जाए कि इस चोक पॉइंट जो है, इसका
ایران کا اس کے اوپر کتنا کلیم ہے، یعنی کیا وہ علاقہ جہاں سے کہ بڑے جہاز جا سکتے ہیں. اب یہ تو اللہ کی دین ہے کہ بڑے جہاز اسی علاقے سے جا سکتے ہیں، اسی پانی میں سے جا سکتے ہیں جو کہ ایران کے ٹیریٹوریل واٹرز کے اندر ہے. تو لہذا یہ ہے پیچ جو سے کہ دنیا اس وقت میرے خیال میں بغیر کہے ہوئے جوجھ رہی ہے. رہی بات یہاں دہلی میں جو فورن منسٹرز کی برکس کی میٹنگ ہوئی، اس میں ظاہر ہے سعودی عربیہ نے ایک پوزیشن لی، لیکن یو اے ای جو ہے وہ جوجھ گیا. وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو ہیں وہ ابھی شکایتیں ہمیں ایران سے، ایران نے ہم پر حملہ کیا. ایران کا کہنا یہ کہ ہم نے تم پر حملہ نہیں کیا، ہم نے تمہارے یہاں جو بیسز ہیں جس سے ہمیں نقصان پہنچایا جا رہا تھا، ہم نے ان کو اپنا شکار بنایا، اپنے نشانے پہ لیا. ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم آپ کے اوپر یا اپنے عرب برادرز کے اوپر کوئی حملہ نہیں تھا. یہ حملہ صرف ان پہ تھا کہ ہماری بقا کے لیے یہ وہاں سے استعمال کرتے ہیں اور مارتے ہمیں، تو ہم ان جگہوں کو ختم کرنا چاہتے تھے. لیکن یو اے ای نے اس پہ پوزیشن دوسری لی. اصل میں قصہ یہ ہے کہ ہندوستان اور یو اے ای اور اسرائیل اور امریکہ ابھی فی الحال ایک جٹ ہیں. ابھی تک یہاں پہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے لوگوں کے کہ بھائی اس میں فیوچر کہاں ہے اور ماضی کہاں ہے. یہ ابھی ان کے سمجھ میں نہیں آئی ہے بات میرے خیال میں، کیونکہ یہ ابھی تک یہ اناؤنس یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، ہم امریکہ کے ساتھ ہیں اور ہم یو اے ای کے ساتھ ہیں. اور یو اے ای پھر ابھی چلے بھی گئے اور ان سے ان کے تعلقات ہیں بھی. یو اے ای کا معاملہ جو ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یو اے ای دراصل 7 الگ الگ جو شیخ ڈمز کہیے، اسٹیٹلیٹس کہیے، ان کا ایک کمپوزٹ گروپنگ ہے جس میں کہ ایک عجیب غریب فیڈرل مونرکی، یعنی یہ بالکل ایک نیا کانسیپٹ ہے کہ فیڈرل بھی ہے اور مونرکی بھی ہے. یعنی 7 گروپ، چھوٹے شارجہ بھی ہے، راس الخیمہ بھی ہے، دبئی بھی ہے، اور اس میں ابو دھابی بھی ہے. لیکن ابو دھابی حاوی ہے کیونکہ ابو دھابی کے پاس سب سے زیادہ تیل ہے اور سب سے زیادہ دولار، اور زمین بھی ہے، زمین بھی زیادہ ہے. ہندوستان کا یہ ہے کہ بھائی یہ وہاں پہ ہندوستانی بھی بہت کام کرتے ہیں، لیکن بہت سے ہندوستانی اور بھی ممالک میں، سعودی عربیہ میں بھی ہیں، لیکن یہاں کچھ زیادہ ہیں. تو ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا یہ کہ ابھی ہندوستان نے ابھی اس بات کا ڈیسیشن یہ نہیں لے پائے ہیں کہ کتنا اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں امریکہ سے اور اسرائیل سے. اور یہ اس شش و پنج میں یہ ابھی ہیں، اور وہ آیا ہو گیا. اس میں بھی کیا ہوا، یعنی یہ کہ ٹرمپ اور یہ ٹرمپ کہہ رہا ہوں، یہ یو اے ای اور انڈیا، یہ 2 وہ ممالک ہیں جن کا کہ رویہ اس جنگ کے اوپر جو کہ تھوپی گئی شروع میں جب 28 فروری کو ان 2 ممالک نے، اسرائیل نے اور امریکہ نے حملہ کیا، تو یہ ان کا کہنا یہ تھا سید عباس عراقچی کا کہ بھائی یہ ہمارے اوپر حملہ تھا، اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. اس میں لوگوں کو ذرا کوتاہی تھی، وہ نہیں نہ ہو پایا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہم پر حملہ کر دیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی حملہ دراصل نہیں تھا، آپ پہ نہیں تھا، وہ ان بیسز پہ تھا جہاں سے کہ ہمیں میسائلز اور ایئر کرافٹ اڑ کے نقصان پہنچا رہے تھے. تو گویا ابھی یہ بات طے ہو گئی ہے کہ اب جو سمٹ ہوگی برکس کی، اس میں ہندوستان کی پوزیشن کیا ہوگی، وہ اس کا اندازہ آپ کو
ابھی سے ہو گیا ہے میرے خیال میں تب تک. لہذا کوئی ایک کامن پوزیشن پہ بھائی کنسنسس ہے. ان قسم کی میٹنگز جو ہیں وہ چلتی ہیں, تو وہ کنسنسس نہیں بن پایا کہ کیا کہے. تو آخر میں جے شنکر صاحب نے کوئی ایک خلاصہ گویا بیان کر دیا کہ یہاں یہ باتیں ڈسکس ہوئی. ہے یہ کہ اب دیکھیے, ابھی تک یہ ہندوستان جہاں ہم ہیں, یہاں لوگوں کو شرم ہے کہ ابھی یہ کہہ نہیں رہے ہیں کہ ایران جیت گیا. ابھی اب سے 1.5 مہینہ پہلے اکانومسٹ نے اپنے کور پہ یہ اس کی ہیڈ لائن تھی ایڈوانٹیج ایران, یعنی دنیا کا لبرل رائٹ ونگ اخبار جو بڑا جس کی بڑی پوزیشن ہے, اس نے یہ کہہ دیا کہ ایسے وقت میں جب ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو ایک طرح سے جنگ میں ناکام کر دیا, جو ناکامی خود امریکی اخبار, امریکی میڈیا وہ سب بتا رہے ہیں, باقاعدہ وہاں کے کانگریس مین بتا رہے ہیں, بہت لوگ ہیں جو امریکہ کو ہارا ہوا بتا رہے ہیں. ایسی حالت میں برکس جو آئیڈیا, اپنے آپ میں برکس جو آئیڈیا ہے وہ خود امریکہ کی ہیجمنی کے خلاف ایک نعرہ ہے, جس میں کچھ ملک اکٹھے ہوئے ہیں, جسے گلوبل ساؤتھ بھی کہا جاتا ہے. اتنے بہترین موقع پر جب امریکہ کمزوری کی حالت میں ہے اور ادھر چیئر ہے بھارت کے ہاتھ میں, جو ڈالر والی بات پہ ذرا غچہ کھا جاتا ہے, امریکہ کے خلاف کھل کے بول نہیں پاتا, تو کیا بھارت اس امریکہ کی ہیجمنی کو گرتے ہوئے کو پھر سے سنبھالنے میں مدد کر رہا ہے یا گلوبل ساؤتھ کو کمزور کر رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس طرح سے ہم سمجھیں تو زیادہ آسان ہوگا. دیکھیے کئی اینگل ہیں اس میں. ایک تو یہ ہے کہ ایک بغض الہی ہے پاکستان سے, اور پاکستان اچھل کے کام کر رہا ہے بچولے کا, میڈیٹر کا بٹوین ایران اینڈ امریکہ. امریکہ میں وہ عاصم منیر فیلڈ مارشل جب جاتے ہیں ان کو باقاعدہ کھانا کھلایا جاتا ہے, سمجھے صاحب, اور ادھر میرے خیال میں اس طرح کی دعوتیں ابھی نہیں ہوئی ہیں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ ایران کے ان کے فارن منسٹر نے تعریفیں کی ایران کی, اور ایران سے ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں. تو بیچ میں جو پاکستان کا پہلو ہے, ایک تو اس سے ہمارے خیال میں ہمیں ذرا سی چڑ لگ رہی ہوگی کہ بھائی یہ کیوں ہے, لہذا اگر یہی آگے بڑھ کے یہ پیس کروا رہے ہیں ایران میں اور امریکہ میں, تو پھر ہم بہتر ہیں اس سے الگ ہٹ کے ہم اپنا ایک الگ گٹ بناتے ہیں. لیکن وہ گٹ ہے کیا؟ وہ گٹ یعنی یو اے ای. اس کی ابتدا جو ہے آپ کے ویورز کو یاد دلا دیا جائے کہ U2I2 یہ ایک پلان چلا تھا. U2 یعنی یو اے ای اور یونائٹڈ اسٹیٹس, 2 یہ 2 ہو گئے, اور I2 ایک انڈیا اور ایک اسرائیل. اس کے پیچھے پس پردہ ہے کیا؟ وہی ایک پریشانی کہ چین آگے بڑھا جا رہا ہے, ہم رہ جا رہے ہیں, تو کیا کیا جائے صاحب؟ اس لیے U2I2 کا مطلب یہ تھا کہ انڈیا اور یو اے ای اور اسرائیل ہوتے ہوئے یورپ کی طرف ریلیں چلیں گی, اور پانی کے جہاز, اور یہ آپ کے یاتایات ہوگا اور ٹریڈ ہوگا. اور اس کے لیے یعنی وہ جو کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے چائنا کا, اس کے لیے چائنا کے برعکس ہندوستان کو کہیں کھڑا ہونا ہے, تو اس کو یہاں کھڑا کر دو, اور اس سے کہو کہ بھائی دیکھو چائنا نے وہ کیا, اب تم یہ کرو. تو U2I2 میں ہندوستان کھڑا ہوا ہے کہ ہم ابھی چلیں گے. وہ کہاں گیا صاحب؟ اس میں دیکھیے یہ GCC میں
سعودی عربیہ اگر چھینک بھی دیتا تھا تو سب کو نزلہ ہو جاتا تھا. لیکن ابھی یہ کیا وجہ ہے کہ جی سی سی میں سعودی اور یو اے ای میں ایک رقابت سی دکھائی دے رہی ہے. اس کے کئی پہلو ہیں. ایک چھوٹا سا پہلو میں یہ بتا دوں کہ اب کئی سال 1.5 سال پہلے چین نے، جس سے کہ رقابت کا پہلو میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے، چین نے سعودی عربیہ اور ایران کو بلایا بیجنگ میں اور ایک کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں رکھا کہ بھائی دیکھو اس قسم کی جھگڑوں سے، رقابتوں سے اور تیسرے ممالک کا فائدہ ہوتا ہے. لہذا تم ان رنجشوں کو بھولو. اور وہ جناب ایک بات ہو گئی. اس کا اثر ہے، یعنی ایک انہوں نے اس کی توڑ کے لیے کیا شروع کیا؟ ایبراہیم اکارڈز، یعنی جی سی سی کے ممالک، امریکہ اور عرب ممالک، وہ سب اصل میں ہم سب، آپ اور نتانیاہو، سب ایک ہی ابراہیم کی اولاد ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی ہم کو تو انکار ہے، آپ کا مجھے نہیں جانتا، لیکن یہ کہ نتانیاہو اور آپ سب ابراہیم کی اولاد ہیں. لہذا ابراہیمک اکارڈ ہو بٹوین مسلمز اینڈ یہودیز اینڈ دی اسرائیلیز. تو وہ اس میں یہ ہوا کہ ابراہیم اکارڈ میں آگے یہ آگے یو اے ای. سعودی عربیہ نے اس روک کے بعد جو کہ بیجنگ نے لگا دی ہے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم کرنے کو تو راضی ہیں لیکن کچھ شرطیں ہیں. وہ یہ کہ پیلسٹینینز جن کے اوپر کی ابھی جینوسائیڈ کر رہے ہیں، ان کا جب تک کہ 2 اسٹیٹ سلوشن نہیں آتا ایجنڈے پہ، ہم اس پہ یہ ابراہیم اکارڈز پہ دستخط نہیں کریں گے. یہ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا. اچھا، اس میں ایک پیچ اور ہے کہ اگر 2 اسٹیٹ سلوشن بھی آپ کریے تو تہران کو اس سے بھی انکار ہے، کیونکہ تہران کا تو یہ ہے کہ یہ اسرائیل ہے ہی نہیں، یہ تو پیلسٹائن ہے، یہ تو بیت المقدس جو ہے وہ ہمارا ہے. نقوی صاحب، یہ جو 2 اسٹیٹ سلوشن بار بار وعدے کیے گئے، آپ کو تو یاد ہے جب امریکہ کی میڈیشن میں بات ہوتی تھی یاسر عرفات کے زمانے میں، اس کے بعد میں باقاعدہ کہا جاتا تھا 2 اسٹیٹ سلوشن ہوگا، ایسٹ جیروسلم آپ کی راجدھانی ہوگی. اب تو اس پہ وہ بات بھی نہیں کرنا چاہتے، اس لیے اسرائیل پر بھروسہ اب کسی کو رہا نہیں ہے. دوسری وہ جو ابراہمک اولاد والی بات آپ کہہ رہے ہیں، مجھے تو ایسے سمجھ میں آتا ہے کہ جب اسرائیل کی پٹائی ہوتی ہے، جب اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں ریزسٹنس والے، تو یہ ابراہمک ان کو ذرا ایک نعرہ یاد آتا ہے جو آپ نے، یعنی اسرائیل نے جو فلسطین پر قبضہ کر کے جو کچھ کیا ہے، جتنا ظلم کیا ہے، وہ سارے ابراہیم کی اولاد ہیں. کیا ان پر آپ نے ظلم کیا اسرائیل نے؟ کیا وہ اس وقت ٹھیک تھا؟ تو یہ ایک نئے جال پیچ چلا کر کے اپنے مسائل اپنے طریقے سے حل کرانے کی کوشش. اچھا، اب ایک کچھ تازہ خبریں آ رہی ہیں نقوی صاحب کہ پھر سے امریکہ اور اسرائیل ہو سکتا ہے اگلے ہفتے ایران پر حملہ پھر کر دے. یہ خبر ہے نیو یارک ٹائمز کی جو آج ہی سامنے آئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان دو بار 13 دن کی جنگ، پھر تقریباً یہ 39-40 دن کی جنگ، نتائج سب کے سامنے ہیں، کیا اب پھر امریکہ اسرائیل حملہ کرے گا ایران پر؟ کیا حاصل کرے گا؟ یعنی یہ کہ پھر اور بمباری ہوگی. ٹھیک ہے، بمباری کرنے کی صلاحیت اور ان کے اندر وہ بم اور وہ ہوائی جہاز اور B-52 بمبرز یہ سب ہیں، یہ ان کے پاس یہ چیز موجود ہے کہ بمبنگ کر سکتے ہیں. انہوں نے بمبنگ ویتنام میں بھی کی، انہوں نے بمبنگ عراق میں بھی کی، انہوں نے بمبنگ افغانستان میں، تو خیر یہ 20 سال تک یاد رکھا جائے، 20 سال تک باقاعدہ حکومت نہیں کی تھی. اس کے بعد کیا ملا بھائی؟ اس کے بعد آپ نے دیکھا جس طرح سے
बोरिया बिस्तर लपेट के ये भेजे गए हैं, जिस तरह से भागे हैं, वो देखने के काबिल था। फिर उस पे उसका इतना असर हुआ अमेरिकन डिक्लाइन का कि ये फौरन इन्होंने तय किया हम यूरोप में जाके एक बखेड़ा खड़ा कर देंगे। लिहाजा वो जो यूक्रेन का मामला कब से चल रहा था, बाइडन साहब यहाँ पिटे अफगानिस्तान, उन्होंने जाके प्रोवोक कर दिया इतना कि वो आखिर में उनको आना पड़ा, इन्वेजन करना पड़ा। अब उस पे झगड़ा है कि वो इन्वेजन था कि इनका प्रोवोकेशन था। इस पे अमेरिकन एलीट डिवाइडेड है, मीडिया नहीं डिवाइडेड है, लेकिन एलीट डिवाइडेड है। अगर आप लोगों की बात सुनिए तो वो कहते हैं कि आपने ये शुरुआत यूक्रेन में आपकी की हुई है, क्योंकि आपने वादा किया था गोर्बाचेव से 1991-92 में कि भाई 1 इंच हम ईस्टवर्ड नहीं लाएंगे नेटो को, और आप उससे कहीं आगे बढ़ गए, कई मुबालिग आपने नेटो में कर लिए। खैर उस बात वो नहीं हो रही है, बात अभी यहीं इस तरफ रखे हम। अब हो ये रहा है कि दरअसल इससे फायदा क्या होगा। मैं बताऊं आपको एक नाम याद होगा, विक्टोरिया न्यूलैंड। विक्टोरिया न्यूलैंड नेओकॉन की वो खातून है जो कि स्टेट डिपार्टमेंट की में शायद डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, और जो बहुत आगे थी ये यूक्रेन के मामले में, जो पे इन्होंने यहाँ कू करवाया था, जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट थी वो गिराई गई थी और दूसरी गवर्नमेंट वहां बिठाई गई थी। वो सब हैंडी वर्क था विक्टोरिया न्यूलैंड का। वो कुछ काम आया नहीं। आखिर में सुना ये गया है कि वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनको एक चेयर देगी, वो पढ़ा रही। विक्टोरिया न्यूलैंड के शौहर नामदार, जिनका नाम है रॉबर्ट कागान, ये बहुत ही नामी ग्रामी हिस्टोरियन है राइट विंग के, और ये वो हैं जो 4-6 लोग जो कि 90 जबकि सोवियत यूनियन गिरा तो एक ग्रुप निकला कि न्यू अमेरिकन सेंचुरी, ये द न्यू अमेरिकन सेंचुरी के अवडैने अब दुनिया में और कुछ नहीं है, बस अमेरिकन सेंचुरी है, और हम लोग हैं ये दायरा हमने खींच दिया है। अब उसी के बाद ये ग्लोबलाइजेशन वगैरह शुरू हुआ। तो ये वो हैं कौन, कागान। इसमें नाम क्यों ले रहा हूं इनका, क्योंकि अभी अटलांटिक जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस राइट विंग मैगजीन है, उसमें इनका एक आर्टिकल आया जिसने कि तहलका मचा दिया है वेस्टर्न सर्कल्स में। उसमें इन्होंने कह दिया कि जो डिफीट ईरान ने अमेरिका को दी है, ये आज तक इस लेवल की शिकस्त नहीं मिली है, और इससे ये बच नहीं पाएंगे। कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहा इससे ये एक्सट्रिकेट अपने आप को कैसे करेंगे, जब वो उनका बहुत ही राइट विंग थिंकर और जिसकी कि ये पूजा करते हैं वो ये कह रहा है, और आप कह रहे हैं लेकिन वहां लोग कह रहे हैं कि भाई ये फिर जंग कर देंगे। मुझे पता नहीं, मुझे अब ये कि जब चींटी की मौत आती तो उसके पर निकल आते हैं लोग कहते हैं, तो ये कि अब ये फिर और होगा क्या, आप जंग करेंगे, आप मारेंगे, बम फेंकेंगे, हॉर्मोज का मामला और ज्यादा पेचीदा हो जाएगा, ये कहेंगे बिल्कुल नहीं खोलेंगे। तो अभी ही यानी बिल्कुल रिसेशन पे आ गया है दुनिया। अगर वो डिप्रेशन में चली गई तो 1929 वाली हालत अगर हो गई तो कहां से कहां ये गोया तमगा इनके सुपुर्द होगा, किनके। मुझे ऐसा नहीं लग रहा, मुझे एक दूसरी चीज दिखाई दे रही है। ट्रंप साहब ने सी जिनपिंग को बुलाया है व्हाइट हाउस में, और वो महीना जो है वो मुझे बहुत दिलचस्प और मानी खेज मालूम हो रहा है। बुलाया है सितंबर में, और सितंबर जो है वो नवंबर के बहुत करीब हुआ करता है। आमतौर से अगर
कैलेंडर आप देखें तो, और नवंबर में इलेक्शंस हैं, तो ये उसी सूरत पे सी जिनपिंग को बुलाएंगे जब से इनका कुछ इलेक्टोरल मुनाफा इन्हें दिखाई दे उनके वहां आने से। तो सितंबर में जब इन्हें बुलाया है तो मेरे ख्याल में ये एक जंगजू लीडर की तरह से उनको अट्रैक्ट न कर पाएंगे, मुझे ये लगता है। अगर बड़ा खेल वो है, ये तो ये कि भाई अंदर सीने में वो पीट हेग्सेट जो हैं वो लिए बैठे हुए हैं कि भाई हम लोग हमारे ऊपर हंस रहे हैं कि हम तो आए थे एक नई रोशनी लेके मिनिस्ट्री ऑफ वॉर में, और यहाँ देखिए यहाँ लेने के देने हो गए। तो ये जो है, ये कुछ छोटे लोगों के यहाँ ये ख्याल हो सकता है कि भाई इसको बदला लो, इसको ऐसे ना छोड़ दो, कि वरना ईरान जो है वो इनकी तो छाती पे आ जाएगा इजराइल की। ये है तो किसकी छाती पे आ जाएगा? इजराइल की। तो कौन परेशान है? इजराइल। और इजराइल के साथ कौन? वही लॉबी जो कि अमेरिका में अभी तक काम कर रही थी, अब कारामद नहीं है, अब उसकी बात मान नहीं सकते हैं ट्रंप साहब, क्योंकि बहुत ज्यादा बदनामी हो चुकी है इजराइल की, जेनोसाइड की। और खास करके जो अमेरिका के अंदर शिकायत है वो ये है कि अमेरिका इजराइल की जंग ईरान से लड़ रहा है, इसको कोई खतरा नहीं है। ये जो न्यूक्लियर इशू है इसके ऊपर कोई साफ ये बताता क्यों नहीं कि अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज के 18 पहलू हैं, 18 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उनमें से 18 में से ये मैं कोट कर रहा हूं उनके सीनियर इंटेलिजेंस एजेंट्स और इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स, जिनका मसलन जो केंट, उसका इंटरव्यू है, उसने कहा कि हम 18 के 18 में से एक ने ये नहीं कहा है कि ये कोई इनके पास कैपेसिटी है न्यूक्लियर बम बनाने की या कोई इंटेंशन है न्यूक्लियर बम बनाने की। हमारी अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज में कहीं ये नहीं है। और ये परेशान और इस हद तक भी कि ईरान अमेरिका के लिए कोई खतरा नहीं है, ये इस हद तक भी खुफिया एजेंसी ने कहा। अच्छा नकवी साहब, आप एक लंबे अरसे से मीडिया का तजुर्बा है, मीडिया में इस जंग के दौरान क्या क्या हुआ, क्या क्या खबरें लगाई गई, किस किस टाइम पर क्या क्या मकसद था। अभी पिछले एक हफ्ते में एक ट्रेंड चला साहब खबरों का। पहली खबर आती है यूएई ने इजराइल के साथ मिलकर के ईरान पर हमला किया इस जंग के दौरान। फिर दूसरे दिन खबर आती है सऊदी अरब ने भी इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर के हमला किया ईरान पर। फिर खबर आती है नेतन्याहू जंग के दौरान यूएई गए, और एक इसी बीच में एक खबर आती है कि मोसाद के सरबराह ने भी एक से ज्यादा बार यूएई का दौरा किया इस 39 दिन की जंग के दौरान। इस वक्त इस सब का क्या मकसद हो सकता है? इसका मतलब यह है कि फॉल्स फ्लैग सिर्फ एक्शन में नहीं होता, फॉल्स फ्लैग स्पीचेस में भी होता है, और स्टोरीज जो प्लांट की जाती हैं उनमें भी होता है। ये फॉल्स फ्लैग है। देखिए, और एक बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसलिए मैं जरा सा उसको रिपीट करने से जरा सा बचने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरे ख्याल में वो अहम बात है और वो मैं आपके व्यूअर्स के सामने रखूं दोबारा। वो ये है कि 2010 में अमेरिका से एक साहब जिनका नाम के एरिक प्रिंस है, वो वहां से लाए गए, वो उनको वहां को मुकदमे उनको पर चल गए थे अमेरिका में। तो 2010 में वो ये जो क्राउन प्रिंस थे यूएई के, वो उन्होंने इनको यहाँ पनाह ही नहीं दी बल्कि इनसे बहुत काम लिए। और एक काम ये था कि 800 एक बटालियन बनाई 800 सोल्जर्स की, जो कि फॉरेनर्स होंगे, यानी उनके पास ये तो एक अजीब सोशियोलॉजी है जीसीसी की कि उनके अंदर उनके यहाँ कोई ममालिक में वो लोग नहीं जो जल लड़ सकें, तो लिहाजा हर चीज मर्सनरी होती है।
تو وہ مرسنریز کی ایک دستہ بنایا گیا جو کہ امریکن ڈیلٹا فورس جیسا ہوگا، 800. اب یہ 800 جو پروٹیکٹ کرے گا حاکم کو، جو وہاں کے شیخ کو پروٹیکٹ کرے گا، شیخ نیحان کو. اچھا صاحب، تو یہ دستہ جو ہے یہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ جس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے یا جس نے اس دستے کو تیار کیا ہے. لہذا وہ آدمی بہت ہی شاطر ہے، اسی نے ان کو یہ راستہ دکھایا ہے کہ سوڈان میں تم اپوزیشن کی طرف سے درفور اور الفشائر وغیرہ شہر خالی کرواؤ، کیونکہ وہ علاقہ جو ہے کہیں ان کے ہاں وہ نکلتا ہے تیل، اب وہاں نکلا ہے سونا، اور وہ سونے کی کھانے ہیں جو کہ کھینچ کے، اگر آپ دبئی آپ گئے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا جو منڈی ہے سونے کی وہاں دبئی میں، تو سارا یہ سونا، اس میں بھی ایرک پرنس صاحب ملوث ہیں، اور یہ ان کی گویا ایک لائف لائن بن گئی ہے. وہ اس کو چھوڑیں کیسے؟ وہ اس کو کیسے چھوڑیں؟ یہ ہے. تو نقوی صاحب، ایرک پرنس کی کہانی میں سمجھتا ہوں لوگوں کو اچھی طرح سے یاد آ گئی ہوگی، اور یہ باقاعدہ زائنسٹ اور اسرائیل کے لیے کام کرنے والے شخصیت کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں، اور اس وقت اسرائیل کے سب سے نزدیک عرب اسٹیٹ میں اس وقت یو اے ای ہے. تو یہ ان کا طریقہ گھیر کر کے لانے کا ہے. اس میں کہیں ایپسٹین فائل بھی شامل ہو جائے تو اور سونے پہ سہاگا، یہ ساری چیزیں ہیں. اچھا، آخر میں ہمارے پاس 1.5 منٹ ہے. ابھی آنے والے دنوں میں کول ڈاؤن ہوتے ہوئے حالات دیکھ رہے ہیں یا فلیئر اپ ہوگا؟ کیا لگتا ہے ابھی کہاں جا کے سیٹل کچھ ہونے والا ہے؟ دیکھیے، ابھی میرے خیال میں یہ ہر ایک اپنے وہ گینز اینڈ لاسز دیکھ رہا ہے. اس وقت ساری دنیا کی نظر جو ہے وہ ہارموز پہ ہے. رہی بات یہ ان کی کہ یہ نیوکلیئر بم بنا لیں گے، وہ لوگ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹی بات ہے. یہ تو ایک اڑا رکھی ہے چیز، ایک ایشو رہے، چھیڑ خوباں سے چلی جائے اسد، یہ ایک ایشو رہے. لیکن دراصل ہے کہ کس طریقے سے اس کو کھلوایا جائے، اور وہ جنگ کر کے نہیں کھلے گی، اس کو آپ باتوں سے کھلے گی، سمجھوتے کریں گے تب کھلے گی، کیونکہ اس میں کچھ آپ کا بھی پوائنٹ ہوگا، کچھ ان کا بھی پوائنٹ ہوگا. یہ دو نظریات جب ملیں گے، نظریے دونوں، تب کہیں جا کے یہ تو بہت بڑی چیز ہو گئی ہے. میں نے کہا نا کہ رابرٹ کاگان ایسا آدمی جس نے کہ نیو امریکن سینچری کا آئیڈیا دیا تھا، یعنی نیو کانز کا باپ، وہ کہہ رہا ہے کہ ایسی ڈیفیٹ یونائٹڈ اسٹیٹس کو ہسٹری میں نہیں ملی ہے، اور اس سے یہ کیسے نکلے گا وہ ان کو نہیں معلوم. اس کو نہیں معلوم. کوئی سیف پیسج نہیں ملتا ہوا نظر آ رہا، کوئی ون ون پوزیشن نظر نہیں آ رہی. ٹرمپ کو ایگزٹ جسے کہتے ہیں وہ پلان کہیں سامنے نظر نہیں آ رہا ہے. ہارموز کے بارے میں چلتے چلتے بتا دوں، ابھی کل کی خبر تھی، قطر کا ایک جہاز گزرا ہے. یعنی قطر دشمن ملکوں میں ہے لیکن ایران نے وہ جہاز گزارا. اس سے پہلے انڈونیشیا سمجھوتا کر چکا ہے ایران کے ساتھ، جاپان کر چکا ہے. کئی ملک ہارموز سے اپنا مال لانے لے جانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ایران نے کنسنٹ دیا ہے. اس نے اپنا نیا میکینزم بنا دیا ہے، تو وہ چل رہا ہے. آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے اور ملکوں کے لیے بھی راستہ کھلے، لیکن نہ تو ہتھیار جا پائیں گے اس سے دشمنی کے لیے جو ایران کے خلاف استعمال ہو سکیں، اور نہ ہی بغیر ایران کے پروٹوکول کو فالو کیے وہاں سے کچھ نہیں گزر سکے گا، ایسا ایران کا کہنا ہے. آنے والا وقت بتائے گا کیا صورتحال بنے گی، لیکن یہ کہ انٹرنیشنل پولیٹکس میں ہارموز، ایران بہت امپورٹنٹ رول ادا کر رہے ہیں اور کرنے جا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ نقوی صاحب. میں اپنے درشکوں سے کہوں گا آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. دھنیہ واد، شکریہ. جے بھارت، جے. ہمارے چینل میڈیا سٹار ورلڈ کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سیدھے ملتا رہے.
اگر آپ کو ہماری خبریں پسند آتی ہیں تو انہیں اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹس پر شیئر کرنا نہ بھولیے تاکہ اور لوگ بھی حقیقت سے واقف ہو سکیں۔